مجھے شادی کے 10 سال بعد پتہ چلا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی تھی جسے میں محبت سمجھتی تھی، جسے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن دراصل وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بس مجھے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا۔ میری شادی ایک لو میرج تھی۔ شروع میں مجھے واقعی ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں۔ میرا شوہر میرا ہے، بے حد خیال رکھتا ہے، میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے اور ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے۔ اس کی یہی باتیں مجھے یقین دلاتی تھیں کہ شاید یہی سچی محبت ہے۔ میں جب بھی اپنی سہیلیوں سے بات کرتی وہ اکثر کہتی تھی کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، آج کل کون شوہر اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میں بھی مسکرا کر یہی سوچتی تھی کہ واقعی اللہ نے مجھے بہت اچھا ہمسفر دیا ہے، لیکن ایک چیز ایسی تھی جسے میں کبھی سمجھ نہ سکی۔ وہ مجھے ہر وقت ایک انجانے خوف میں رکھتا تھا۔ میں اپنی کوئی بات کھل کر نہیں کر سکتی تھی، کوئی خواہش ہو میری، کوئی رائے ہو، کوئی اختلاف ہو، کچھ بھی ہو آپس میں، کوئی ہم دونوں کی سیکرٹ کوئی بات ہو، ہر لمحہ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کس بات پر انہیں غصہ آ جائے گا۔ میں اپنی بات کہنے سے پہلے کئی بار سوچتی تھی، اپنے الفاظ تولتی، اپنے لہجے کا خیال رکھتی، اور پھر بھی دل میں یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ شروع میں نے اسے محبت سمجھا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ میری بہت فکر کرتے ہیں، شاید اس لیے چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت ان کی مرضی کے مطابق رہوں، لیکن وقت کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ فکر نہیں، یہ آزادی چھیننے کا ایک خاموش طریقہ تھا۔ مگر اس وقت تک میں یہ سب سمجھنے سے بہت دور ہو چکی تھی۔ شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے تھے اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی کو بدل ہی دیا۔ وہ دن آج بھی مجھے لفظ بلفظ یاد ہے۔ میرے شوہر صبح معمول کے مطابق دفتر چلے گئے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤں۔ وہ ہمارے گھر سے صرف 2 گلیاں چھوڑ کر رہتی تھی۔ بچپن سے میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے فوراً انہیں فون کیا، لیکن اس دن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید مصروف ہوں گی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ایک مختصر سا میسج کر دیا کہ میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آخر وہ صرف 2 گلیوں کے فاصلے پر تو تھی۔ میں وہاں گئی، خالہ کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر باتیں کی۔ ہم نے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر شام ہونے سے پہلے ہم واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات ثابت ہونے والی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے گھر سے نکلنا میرے اوپر ایسے الزامات کی بنیاد بن جائے گا جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ شام ڈال چکی تھی، میں گھر کی صفائی کی، رات کے کھانے کی تیاری شروع کی اور دل ہی دل میں انتظار کرنے لگی کہ وہ دفتر سے واپس آئیں گے تو ہمیشہ کی طرح ہم مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے چند لمحوں میں میری زندگی کا ایک ایسا باب شروع ہونے والا ہے جس کا اختتام کئی سال بعد بھی میرے دل میں نقش رہے گا۔ رات تقریباً 8 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے، مگر ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جس کی میں عادی ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے سلام کا جواب بھی مشکل سے دیا اور خاموشی سے بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے ان سے نرمی سے پوچھنے کی کوشش کی، خیریت ہے؟ آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن جواب دینے کے بجائے ایک ہی سوال کیا، آج تم کہاں گئی تھی؟ میں نے حیرت سے کہا، خالہ کے گھر گئی تھی، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر اچانک ان کی آواز بلند ہو گئی، میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر کیسے نکل گئی؟ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے سوچا صرف 2 گلیاں ہی تھیں اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا۔ انہوں نے غصے سے کہا، بتایا تھا یا اجازت لی تھی؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میرے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میں اپنے قریبی رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے بھی مجھے باقاعدہ اجازت لینی ہوگی۔ میں نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اگر آپ کو برا لگا تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن شاید اب بات صرف اس ایک واقعے کی نہیں رہی۔ وہ مسلسل سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ وہاں کون تھا؟ کتنی دیر بیٹھی تھی؟ فون کیوں نہیں اٹھایا؟ کس سے بات ہوئی؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی ہی زندگی کی نہیں کسی عدالت میں کھڑی ہوں۔ میں ہر سوال کا جواب دیتی رہی، میری آواز کانپ رہی تھی لیکن میں سچ بول رہی تھی۔ اس کے باوجود ان کے چہرے پر اعتماد کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ اچانک انہوں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں بری طرح چونک گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کرتے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو میں اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتی تھی، ایک دن اس کے سامنے خود کو اتنا بے بس محسوس کروں گی۔ اس رات ہم نے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ میں نے پوری رات جا کر گزار دی، بار بار یہی سوچتی رہی کہ آخر میری غلطی کیا تھی؟ کیا واقعی میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا تھا یا پھر میں ہی ضرور سے زیادہ حساس ہوں؟ اگلی صبح انہوں نے ایسے برتاؤ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ معمول کے مطابق باتیں کرنے لگے، میرے لیے ناشتہ بھی تعریف سے کھایا اور جاتے جاتے مسکرا کر بولے، دیکھو مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے بھی خود کو یہی سمجھایا کہ شاید واقعی قصور میرا تھا، شاید ایک اچھی بیوی کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار اپنی آزادی پر خود ہی سمجھوتا کر لیا تھا، اور یہی سمجھوتا آنے والے برسوں میں میری شخصیت کو آہستہ آہستہ ختم کرنے والا تھا۔
اس رات کے بعد میری زندگی بظاہر معمول پر آ گئی تو تھی، گھر کے کام، ان کی پسند کا خیال رکھنا، ساتھ وقت گزارنا، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن ایک چیز خاموشی سے بدل چکی تھی۔ میں اب ہر قدم اٹھانے سے پہلے خود سے نہیں، ان سے اجازت لینے لگی تھی۔ اگر بازار جانا ہوتا پہلے فون کرتی، اگر کسی رشتہ دار نے بلایا ہوتا پہلے ان کی رائے معلوم کرتی، اگر کسی سہیلی کا فون آتا تو بات کرنے سے پہلے بھی دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہی ایک اچھی بیوی ہونے کی نشانی ہے، مگر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف اجازت لینے تک محدود نہیں رہا، اب وہ میرے ہر تعلق پر بھی نظر رکھنے لگے تھے۔ ایک دن میری بچپن کی سہیلی کا فون آیا، ہم کئی مہینوں بعد بات کرنے لگی۔ ابھی چند ہی منٹ گزر تھے کہ انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا، کال ختم کی، فون میز پر رکھا اور بولے، تمہیں ان لوگوں کی اب ضرورت نہیں، شادی کے بعد عورت کا اصل گھر اس کا شوہر کا ہوتا ہے۔ میں خاموش رہی، مجھے ان کی بات عجیب لگی، لیکن میں نے بحث نہیں کی۔ چند دن بعد میری سہیلی نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں نے بات کی، مگر اس کے بعد پورا دن ان کا رویہ بدلا رہا۔ وہ خاموش رہے، مجھ سے نظریں چراتے رہے، اور جب میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو صرف اتنا کہا، اگر تمہیں اپنے پرانے لوگ زیادہ عزیز ہیں نا تو میرے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے فوراً معذرت کی، حالانکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غلطی کیا تھی۔ اسی دن میں نے اپنی سہیلی سے رابطہ کام کر دیا، پھر آہستہ آہستہ سب سے فاصلہ بڑھتا گیا۔ کبھی کسی کا فون نہیں اٹھایا، کبھی کسی دعوت میں جانے سے انکار کر دیا، کبھی خود ہی بہانہ بنا لیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ فون کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے لگا شاید زندگی کا یہی اصول ہے، شادی کے بعد سب کے تعلقات بدل جاتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میرے تعلقات وقت نے نہیں بلکہ ایک انسان نے مجھ سے چھین لیے تھے۔ پھر انہوں نے میرے کپڑوں پر بھی رائے دینا شروع کر دی، یہ رنگ مت پہنو، یہ لباس مجھے پسند نہیں، بال ایسے رکھو، ہنسنا کم کرو، ہر کسی سے اتنی کھل کر بات مت کرو، اچھا نہیں لگتا۔ شروع میں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے لگتی تھی۔ میں نے سوچا ہر شوہر کی کچھ پسند اور کچھ ناپسند ہوتی ہوگی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میری اپنی بھی تو کوئی پسند ہے، میں کون سا لباس پہننا چاہتی ہوں، مجھے کون سا رنگ پسند ہے، میں کس سے ملنا چاہتی ہوں، اور یہی سب سوال آہستہ آہستہ میری زندگی سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ میں صرف ایک ہی سوال سوچتی تھی، انہیں کیا پسند آئے گا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی شخصیت سے زیادہ ان کی رضا کو اہمیت دینا شروع کر دی تھی، اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ محبت کے نام پر میرا اپنا وجود، میری اپنی آواز اور میری اپنی شناخت دھیرے دھیرے مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ خیر ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، پورے 10 سال گزر گئے۔ 10 سال تک میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید ہر شادی ایسی ہی ہوتی ہے، ہر عورت کو اپنے شوہر کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، ہر اختلاف غلط ہوتا ہے اور ہر خاموشی محبت کی قیمت ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن میری زندگی میں ایسا لمحہ آیا جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایک نفسیاتی ماہر کی گفتگو سنتے ہوئے میں نے پہلی بار ایک لفظ سنا، کنٹرولنگ ریلیشن شپ۔ وہ ایک نشانی بتا رہے تھے، اپنی مرضی مسلط کرنا، ہر وقت خوف میں رکھنا، رشتوں سے دور کرنا، اعتماد کے نام پر نگرانی کرنا، اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈال دینا، اور ہر بار یہ احساس دلانا کہ قصور تمہارا ہی ہے۔ میں حیران رہ گئی، مجھے یوں لگا جیسے وہ میری زندگی کی کہانی سنا رہے ہوں۔ میں کئی گھنٹے خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اپنی پچھلی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا میں محبت میں نہیں تھی، میں خوف میں جی رہی تھی۔ مجھے کبھی مارا نہیں گیا، لیکن میری خود اعتمادی کو ہر روز تھوڑا توڑا گیا۔ میرے جسم پر زخم نہیں تھے، لیکن میری روح برسوں سے زخمی تھی۔ اس دن میں نے خود سے ایک سوال پوچھا، اگر میری بیٹی میری جگہ ہوتی تو کیا میں اسے یہی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتی؟ اس سوال کا جواب صرف ایک ہی تھا، نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، بہت خوف تھا، بہت آنسو تھے، بہت مشکل دن تھے، لیکن میں نے پہلی بار اپنی آواز کو اہمیت دی۔ میں نے اپنے خاندان سے بات کی، مدد مانگی، اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھا، اور آہستہ آہستہ میں نے وہ عورت دوبارہ تلاش کر لی جو کہیں برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف مڑ کر دیکھتی ہوں تو افسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے 10 سال خاموشی سے گزار دیے، لیکن خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میں نے سچ کو پہچان لیا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ محبت کبھی خوف نہیں دیتی، محبت آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کی رائے سنتی ہے، آپ کو اپنے لوگوں سے نہیں کاٹتی، آپ کی شخصیت کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے نکھارتی ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت ڈر لگتا ہے، اگر آپ اپنی بات کہتے ہوئے کانپتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہر خوشی، ہر فیصلہ اور ہر سانس کسی اور کی اجازت کی محتاج ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور سوچیں، شاید یہ محبت نہیں صرف کنٹرول ہو۔ میں اپنی کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کہ شاید میری آواز کسی ایک ایسے انسان تک پہنچ جائے جو آج بھی اسی خاموش قید میں جی رہا ہے۔ اگر میری کہانی سن کر ایک شخص بھی یہ سمجھ جائے کہ عزت اور محبت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خوف کے ساتھ نہیں، تو مجھے لگے گا کہ میری خاموشی کے وہ 10 سال مکمل طور پر ضائع نہیں ہوئے۔ یہ میری کہانی تھی، سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی معنی خیز لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ بعض اوقات ایک کہانی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔